اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ اسلامی بینکنگ میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے اور ہم خاص فقہی قوانین کو بیان کر رہے ہیں جن کے استعمال سے مروجہ بینکنگ کو اسلامی بینکنگ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج جس عقد کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے ضمانت۔ ضمانت کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں ضمان کفالت اور متعہد ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ فقہی اصطلاح میں ضمانت ایک قسم کے تعہد کا نام ہے، یعنی انسان عہد کرتا ہے کہ کسی کے قرض کو ادا کرے گا اور طلبگار بھی اس مطلب کو قبول کر لیتا ہے۔ بس ہمارے پاس یہاں پر تین افراد ہیں، ایک مقروض ہے، ایک اس مقروض کا طلبگار ہے جس نے اس سے قرض کو وصول کرنا ہے، اور تیسرا شخص یہاں پر ضامن آ جاتا ہے۔ ضامن اس طلبگار کو کہتا ہے کہ یہ قرض میں نے ادا کرنا ہے، تو وہ طلبگار جو ہے وہ اس مطلب کو تسلیم کر لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے۔ پس اب یہاں پر پہلے جو تھی وہ صورتحال قانونی رابطے میں اس طرح سی تھی کہ طلبگار جو ہے وہ مقروض سے اپنے دین کا اور اپنے قرض کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ اب ضمانت کے بعد اس کا مقروض سے رابطہ منقطع ہو جائے گا اور وہ اپنے قرض کا مطالبہ ضامن سے کرے گا، لہٰذا اس چیز کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے۔ ضمانت کی باقاعدہ طور پر شرائط ہیں جنہیں فقہ اسلامی میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی شرط جو ضامن اور طلبگار دونوں سے متعلق ہے ان میں یہ ہے کہ ضامن اور طلبگار دونوں بالغ ہونے چاہیے، عاقل ہونے چاہیے، رشید ہونے چاہیے اور مختار ہونے چاہیے، اپنے ارادے سے اور اختیار سے اس ضمانت کو قبول کریں۔ دوسری شرط جس کا ضامن اور طلبگار میں ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ ضامن معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، مقروض بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، اور طلبگار بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے۔ یعنی اگر یہ تینوں افراد معلوم اور معین نہ ہو تو یہ ضمانت کا ایگریمنٹ درست نہیں ہے۔ اور اگلی چیز کہ قرض کی جنس بھی معلوم ہونی چاہیے، ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے 10,000 قرض لیا ہے یا 50,000 قرض لیا ہے۔ اگر ابہام پایا جائے تو یہ ضمانت کا ایگریمنٹ درست نہیں ہوگا۔ طلبگار سے متعلق جو چیز پائی جاتی ہے اور جو شرط ہے فقہ اسلامی میں وہ یہ ہے کہ طلبگار حاکم اسلامی کی طرف سے مہجور نہ ہو، یعنی اپنے اموال میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ یعنی اگر وہ ایگریمنٹ کو سائن کر لیتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے کہ ضامن سے لے گا اور خدا نخواستہ کل کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو یہ پہلے سے ہی مہجور ہے، پہلے سے ہی حکومت نے اسے اپنے اموال میں تصرف کرنے سے منع کر رکھا ہے، اوپر سے یہ ایک بڑی رقم کو اسی طرح سے جو ہے وہ ضمانت کے ایگریمنٹ میں جا کر پھنسا دے تو اس سے اس کے طلبکاروں کو اور اس کے جو حقوقی امور ہے اس میں نقصان ہوگا اور حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس شخص کی نسبت۔ اگلا مسئلہ جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرض خود جو ہے وہ قطعی طور پر ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی قرض لیا نہیں ہے لیکن ضمانت کا ایگریمنٹ سائن کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کل جو میں قرض لوں گا اس قرض کی یہ ضمانت آج سائن کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ قرض پہلے سے ہی قطعی طور پر معلوم ہونا چاہیے اور قطعی طور پر قرض محقق ہونا چاہیے۔ اگلی چیز جو ضمانت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ضمانت کے لیے منجز ہونا ضروری ہے، یعنی ضمانت کسی دوسرے کام پر موقوف نہ ہو۔ یعنی اگر یہ شخص کہے کہ اگر مقروض نے فلاں تاریخ تک اپنا قرض ادا کر دیا تو ادا کر دیا اور اگر ادا نہ کیا تو میں ضامن ہوں گا، پس یہاں پر ایک شرط اس نے لگا دی ہے اور یہ شرط یہاں پر ضمانت کے لیے درست نہیں ہے۔ بغیر کسی شرط کے وہ اس ضمانت کو ایکسپٹ کرے اور طلبکار بھی اس ضمانت پر راضی ہو تو یہ ضمانت محقق ہو جائے گی۔ اگلی چیز جو ہم بیان کریں گے آپ کی خدمت میں وہ ضمانت کی خصوصیات ہیں۔ ضمانت کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ لازم ایگریمنٹوں میں سے ہے، یعنی جائز نہیں ہے، قابل فسخ نہیں ہے، بلکہ باہمی رضامندی سے یعنی طلبکار
اور ضامن اگر آپس میں ایگریمنٹ کو فسخ کرنے کے اوپر راضی ہوں تو درست ہے، اور اگر ایگریمنٹ فسخ کرنے پر راضی نہ ہو تو اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ضمانت کا ایگریمنٹ منعقد ہونے کے بعد ضامن اور طلبکار اپنے تعہدات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ضمانت کے بنیادی احکام کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ مقروض کا جو ذمہ تھا، اس نے جو قرض ادا کرنا تھا طلبکار کو، وہ ذمہ مقروض کی گردن سے اتر کے ضامن کی گردن پر چلا جائے گا، یعنی ذمے کا منتقل ہونا پہلا حکم ہے کہ پہلے وہ ذمہ داری مقروض کی تھی، اب ذمہ داری مقروض کی نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ضامن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے قرض کو ادا کرے۔ یہاں اس چیز کی طرف توجہ ضروری ہے کہ در حقیقت فقہی زمان کی اہم ترین شرط اور اہم ترین اثر بھی یہی ہے، یعنی اہم اثر یہ ہے کہ ضمانت واقع ہونے کے بعد طلبکار اور مقروض کے درمیان ایک رابطہ جو پہلے تھا وہ رابطہ منقطع ہو جائے گا، اور وہ رابطہ جو طلبکار اور مقروض کے درمیان پہلے تھا وہ وہاں سے منتقل ہو کر طلبکار اور ضامن کے درمیان برقرار ہو جائے گا۔ لہذا طلبکار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مقروض سے جا کر اپنے قرض کا مطالبہ کرے، بلکہ جب بھی اس کی تاریخ معین آ جائے گی اسے ضامن کے پاس جانا چاہیے اور جا کر اپنے قرض کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ مقروض سے اگر وہ قرض کا مطالبہ کرے گا تو یہ درست نہیں ہے۔ یہاں میں اس مطلب کی طرف اشارہ بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیعہ فقہا کے نزدیک ضمانت واقع ہو جانے کے بعد طلبکار اپنا قرض وصول کرنے کے لیے مقروض کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ پہلے کر سکتا تھا ضمانت کے ایگریمنٹ سے پہلے، لیکن ضمانت کا ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد وہ مقروض کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک نظریہ اس طرح سے ہے، مقروض کا ذمہ جو ہے وہ ضامن کی طرف منتقل ہو جائے گا، لہٰذا طلبکار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مقروض کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے اور ضامن کی طرف بھی رجوع کر سکتا ہے۔ اگلا حکم جو ہم ضمانت کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ ضامن مقروض کی طرف رجوع کر سکتا ہے اس عقد ضمانت میں، یعنی ضامن نے ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے اور ایگریمنٹ کی بنیاد پر وہ رقم قرض بھی ادا کر دیتا ہے، لیکن اپنی وصولی کے لیے وہ خود مقروض کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور اس سے جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کا قرض ادا کیا ہے، اب آپ یہ رقم مجھے واپس کر دیں۔ اگر ضامن ضمانت کرنے کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو یہ ضمانت کی رقم اس کے قرضوں میں شامل ہو جائے گی اور اس کے اصل ترکہ سے منفی کی جائے گی۔ پھر اگلا حکم جو یہاں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر طلبکار مقروض کو قرض معاف کر دیتا ہے تو یہاں ضامن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس مقروض سے جا کر کسی چیز کا مطالبہ کرے۔ اگلا حکم جو یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ضمانت کے بعد ضامن ضمانت سے انکار نہیں کر سکتا، چونکہ یہ عقود لازمہ میں سے ہے۔ ضامن اور طلبکار کا آپس میں یہ دونوں توافق کر سکتے ہیں کہ جب چاہیں اس ایگریمنٹ کو فسخ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مقروض کی اجازت کے بغیر ضامن بن جاتا ہے، یعنی طلبکار اور مقروض کے اس حقوقی رابطے کو ختم کر کے خود سے جا کر ضامن بن جاتا ہے، وہ اس سے ضمانت کا مطالبہ نہیں کرتا مقروض، اور دیندار بھی اس پہ وہ نہیں ہوتا، تو یہ شخص جو خود سے اپنے آپ کو جا کر پیش کر رہا ہے اور ضمانت کی مد میں کچھ رقم بھی اگر ادا کر دے تو یہ خود اس کا ذمہ دار ہے اور خود اس نے ادا کی ہے، یہ مقروض سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اسلامی بینکنگ میں اس ایگریمنٹ کا کیا تعلق ہے، ہم اس کو بیان کریں گے۔ اسلامی بینک سہولیات دریافت کرنے والے شخص سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ کسی شخص ثالث کی ضمانت لے کر آئیں اور وہ باقاعدہ طور پر ضمانت کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ بینکنگ معاملات میں مرسوم ضمانت جو ہے وہ شیعہ فقہ کے مطابق اور اہل سنت فقہ کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدیون نے اپنا قرض ادا نہ کیا ہو تو وہ ضمانت کی طرف ضامن کی طرف رجوع کریں گے، جبکہ فقہ شیعہ میں ایسا ہے کہ اسے اول ہی میں بینک کو چاہیے کہ وہ ضامن کی طرف رجوع کرے اور اس سے قرض کا مطالبہ
مطالبہ کرے اسے مقروض کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، جبکہ اہل سنت فقہ میں دونوں کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس تفاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسلامی بینکنگ میں ایسے ایگریمنٹ تیار کر سکتے ہیں جن میں عقد ضمانت سے استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنے ایگریمنٹ کو مضبوط کر سکتے ہیں اور بینک محتمل خسارت سے بچنے کا ایک راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم خاص فقہی قوانین کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔